ٹھیک روہل صاحب، یہ ہم اس پہ مزید بات کریں گے تو بات بہت لمبی بھی ہو جائے گی، بٹ میں آپ سے دو کامنٹس آپ کے ضرور چاہوں گی. ایک تو یہ جو شاہد خاقان عباسی صاحب نئی جماعت کی کا حوالہ دے رہے ہیں، انہوں نے کہا گزشتہ چند سالوں میں کم و بیش تمام سیاسی جماعتوں نے حکومت کر لی ملک میں، اور عوام کے مسائل جو ہیں اس کو حل کرنے میں تقریباً تمام ہی ناکام بھی رہیں. تو اب نئی جماعت کی جو وہ بات کر رہے ہیں، اور ایک یہ اشارہ کہ وہ آپ کی جماعت چھوڑ کر اس نئی جماعت کا حصہ بھی ہوں گے. مفتاح اسماعیل صاحب بھی اسی پلیٹ فارم کا حصہ ہوں گے. آپ کے خیال میں شاہد خاقان عباسی صاحب کا ایٹ لیسٹ ایک بہت بڑا لاس نہیں ہوگا اگر نون لیگ سے وہ چلے جاتے ہیں؟ چھوٹے بھائیوں کی طرح میں اس کو کچھ کہنا نہیں چاہتا. سامنے آتا ہے تو میں بہت کچھ کہہ دیتا ہوں، اس کو بہت کچھ اس سے تنقید کر دیتا ہوں سامنے اس کے. لیکن اب میں کیا کروں، میرا ایک اس کے ساتھ رشتہ ہے. اس کے والد اللہ خدا کی رحمت کرے ان کو، انتہائی بڑے آدمی تھے. دونوں مفتاح بھی غیر سیاسی آدمی ہیں، اور شاہد خاقان عباسی میرے خیال میں آپ کو پتا ہوگا کہ شاہد صاحب 2 حلقوں سے الیکشن ہار گئے تھے، اور پاکستان مسلم لیگ نون نے میاں صاحب نے مہربانی کرتے ہوئے لاہور کی سیٹ ان کو دی، وہاں سے ایم ایل اے بنوایا. پھر اس کے بعد پرائم منسٹر بنے. وہ پتہ نہیں کیا ہوا ان کو. اب دیکھیں نا، میں آپ تو ان وہی کو عرض کر رہا سمجھایا ہوں جائے گا سر، میاں صاحب کیا رائے رکھتے ہیں، ان کو منایا جائے گا؟ یہ دیکھیں، میں آپ کو گزارش کروں، یہ تو میاں صاحب کا بالکل فیصلہ. میں ایک بات آپ سے عرض کرنا چاہ رہا تھا، کیونکہ میں کچھ باتیں میرے تک ہیں اور کچھ باتیں مجھے پتہ ہیں جو میں جانتا ہوں جن باتوں کو. اب یہ جب چودھری نثار صاحب تھے تو خاقان عباسی صاحب ان پہ تنقید کرتے تھے، ان کو غلط گرماتے تھے. جب وہ کہتے تھے تو وہ باتیں ان کو ناپسند ہوتی تھی. اب خود جو باتیں کر رہے ہیں وہ کیوں کر رہے ہیں، مجھے اس بات کا کچھ اندازہ نہیں ہے. ان کو ایسی باتیں کرنی نہیں چاہیے. میرا خیال ہے کہ ان کو ایسی باتیں کرنی نہیں چاہیے. یہ مسلم لیگ نون کے ساتھ ان کا بڑا ایک گہرا تعلق ہے، بہت پرانا تعلق ہے. میاں صاحب سے ان کی بڑی نیاز مندی ہے، میاں صاحب کا ان پہ بہت اعتماد ہے. میرے خیال میں دیکھیں، خواہشات تو سب کی ہوتی ہیں، میرے میں دل میں بھی ہوگی بہت ساری، لیکن ضروری نہیں کہ آپ کی خواہشیں پوری ہوں. اب دیکھیں، بڑھاپے میں مجھے وزارت بھی مل گئی، اور چلیے زیادہ دیر نہ صحیح، لیکن میں اپنے نام کے ساتھ فارمر منسٹر تو لگا ہی سکتا ہوں نا. تو خواہشیں تو بہت ساری ہوتی ہیں، لیکن اپنی خواہشوں پہ قابو پانا چاہیے. رائٹ. اور یہ سیکھ لے تو میرے خیال میں اس سے کبھی زندگی میں ماس نہیں ہو سکتی. روہل صاحب، آخری سوال، یہ جو چیئرمین پی ٹی آئی سے متعلق کہا جا رہا ہے کہ جی مدر آف آل ڈیلز ہونے جا رہی ہے، ان کے حالانکہ وکیل نے ڈیل کی خبروں کے حوالے سے تردید بھی کی، انہوں نے کہا کوئی ڈیل نہیں ہوگی، نہ باہر جائیں گے. کیوں ایسا لگ رہا ہے، اور کیا آپ کی جماعت کو واقعی لگتا ہے کہ چیئرمین پی ٹی آئی کو کوئی ریلیف دیا جائے گا، جا سکتا ہے؟ میری جماعت کا کوئی بھی ذی شعور آدمی، کوئی بھی عقل مند آدمی، کوئی ہوش مند آدمی اس قسم کی باتیں نہیں کر سکتا. اور یہ بات ذرا ذہن میں رکھیں. میں آپ کو گزارش کر دوں، میں بہت دفعہ یہ کہہ چکا ہوں، وہ کسی انسان کی پکڑ میں نہیں ہے، وہ کسی قانون کی پکڑ میں نہیں ہے، وہ میرے رب کی پکڑ میں ہے. جو کچھ مذاق اور جو کچھ باتیں جو وہ کیا میں اس آپ کے پروگرام میں وہ باتیں دہرانا نہیں چاہتا، لیکن جس قسم کی باتیں کی اس نے، اس باتوں کا آج وہ سامنا کر رہا ہے. میں نہیں سمجھتا اس کو اگر معافی مانگنی ہے، اسے اگر ڈیل کرنی ہے تو میرے رب کے ساتھ کرے، جس کی اس نے توہین کی ہے، جس کے اس کے نبیہ کی توہین کی ہے، جس کے اس نے محبوب کی توہین کی ہے، جس نے اس کے صحابہ ٹھیک کرام کی ٹھیک. توہین کی ہے، اس سے معافی مانگے اور اس سے رب سے کچھ اپنی ڈیلنگ کر لے اگر ہوتی ہے تو. انسان تو بہت چھوٹا آدمی ہے، بہت چھوٹا رائٹ. آدمی. رائٹ. بہت شکریہ روہل اصغر صاحب، سو مچ سر فار یور ٹائم. بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کے لیے.